تقدیر میں یہ کچھ نہ لکھا ہوتا تو وہ نہ کسی کا مال. پھر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تقدیر میں لکھا، یہ تو آپ کی تعبیر ہے، قرآن مجید کی تعبیر تو یہ نہیں ہے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے ما تسقط من برکت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے. آپ ذرا مجھ سے قرآن سن لیجئے. خدا نے کیسا اختیار دیا گیا ہے جب الٹیمیٹلی خدا کو پتا ہے کہ اس نے کام رزلٹ کیا پروڈیوس کرے گا. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. انسان با اختیار ہے یا مجبور محض؟ بعض معاملات میں بالکل مجبور ہے اور مجبور محض ہے، اور بہت سے معاملات ہیں جس میں اس کے پاس اختیار ہے. میں کہاں پیدا ہوں گا، میری کیا شکل و صورت ہوگی، مجھے کیا صلاحیتیں دے کر بھیجا جائے گا، اس میں میرے کسی فیصلے کو کوئی دخل نہیں ہے. لیکن میرا اخلاقی وجود وہ میرے اختیار میں ہے. میں چاہوں تو شر کا راستہ اختیار کروں، چاہوں تو میں برائی کا راستہ اختیار کروں، اور چاہوں تو بھلائی کا راستہ اختیار کروں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو قرآن مجید میں واضح کر دیا ہے، اور یہ ہمارے عمومی مشاہدے سے بھی بالکل واضح ہے. اچھا، اچھا یا برا ہونا جب یہ لوح تقدیر پر پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم ہٹلر کو تو اس کے جرائم کا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے؟ لکھ دیا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس کا پہلے سے علم رکھتا ہے. اپنے علم کے لحاظ سے وہ دنیا کے ساتھ معاملہ بھی کرتا ہے. جن معاملات میں اس نے اختیار دے رکھا ہوا ہے اس میں لکھا یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے آج فجر کی نماز پڑھنے جائے گا اور آج نہیں جائے گا، اپنے اختیار سے آج کم تولے گا اور آج نہیں تولے گا، اپنے اختیار سے آج فلاں پر ظلم کرے گا اور آج نہیں کرے گا. تو اختیار اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اخلاقی معاملات میں. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ کہا ہے کہ انا ہدینہ النجدین، ہم نے اخلاقی لحاظ سے خیر اور شر کے، برائی اور بلائی کے دونوں راستے انسان پر واضح کر دیے ہیں. اس کے بعد یہ انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ چاہے تو خیر کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو خیر یا شر کا راستہ اڈاپٹ کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہے. انسان خیر اور شر کے بارے میں ارادہ کرنے میں پوری طرح آزاد ہے، اقدامات کرنے میں پوری طرح آزاد ہے. اگر اس کا کوئی اقدام حدود سے اتنا تجاوز کر رہا ہو کہ دوسروں کے لیے مسئلہ بن جائے تو بعض اوقات اس اقدام کو روک دیا جاتا ہے، لیکن وہ مجرم ہے تو مجرم قرار پا جائے گا. اس نے خیر کا ارادہ کیا. جو بھی معاملات ہوتے ہیں خدا کو پہلے سے پتا ہوتا ہے. انسان کے اختیار میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو کس بنیاد پر اس سے پھر حساب لیا جائے؟ صلاحیت آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس صلاحیت کو آپ نے کیا نشو و نما دینی ہے، کہاں تک پہنچانا ہے. اور معاف کیجیے گا، صلاحیتوں کے استعمال کے اوپر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا. مواخذہ تو خیر و شر کے معاملے میں ہونا ہے. آپ کو ایک شاعر کی صلاحیتیں دی گئیں، آپ کتنے بڑے شاعر بنے، آپ نے اپنی کتنی تربیت کی، آپ نے کیا تعلیم پائی، آپ نے کیا اساتذہ سیکھا، اس کے لحاظ سے دنیا میں نتائج نکل آئیں گے. جو آخرت کا معاملہ ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ آپ کتنے بڑے شاعر بنے، کتنے بڑے ادیب بنے، کتنے بڑے سائنسدان بنے. آخرت کے مواخذے کی بنیاد خیر و شر ہے. جو قرآن مجید میں جناب خضر نے ایک 8 سالہ بچے کو ہلاک کیا، آپ کے علم میں ہوگا، تو غام صاحب اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ کہ قرآن مجید ہی کے مطابق بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ اپنے والدین کو دکھ دے گا، اس لیے اس کو ایلیمنیٹ کروا دیا گیا. اس کا مطلب ہے غام صاحب پھر تو ہم لوگ ایک ایسے امتحان میں آئے ہیں، ایک ایسے امتحان میں بیٹھے ہیں جس کا رزلٹ خدا کو پہلے سے معلوم ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ خدا کے علم کا آپ کے عمل پر کیا اثر پڑتا ہے. اصل سوال یہ ہے، اگر تو میرا علم آپ کے عمل کو الٹیمیٹلی پتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے تو میں کیوں اس کے عمل کے اوپر توجہ دوں؟ مجھے پتا ہے اس نے کرنا کیا، اس نے برا آدمی مرنا ہے مجھے پتا ہے، اس نے اچھا آدمی مرنا ہے مجھے پتا ہے. دیکھیے بات آپ علم اور عمل کو خلط بلط کر رہے ہیں اور اسی سارا فساد پیدا ہوتا ہے. میرا علم میرے اختیار پر ہے، میرا عمل میرے اختیار پر ہے، اور خدا کا علم محیط کل ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس نے میرے اندر کوئی کل نہیں نہ سکتا. محیط کل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کو مستقبل کا حال بھی منوان پتا ہے تو پھر انسان با اختیار نہیں ہو سکتا. اگر انسان با اختیار ہے تو پھر اسے مستقبل کا حال نہیں پتا ہونا چاہیے. اسے مستقبل کا حال پتا ہونا چاہیے. وہ پتا کیا ہے؟ اس کو یہ پتا ہے کہ جو میں نے اختیار دیا تھا اس کو استعمال کر کے یہ آدمی یہ کام کرے گا. آپ اصل میں خدا کے علم کے اندر سے اس کے دیے ہوئے اختیار کو نکال لیتے. تو خدا نے ایسا اختیار دیا گیا ہے جب الٹیمیٹلی خدا کو پتا ہے کہ اس نے کام رزلٹ کیا پروڈیوس کرے گا. اس پہ اختیار سے کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. میرا علم آپ کے بارے میں، آپ تو ایسی بات، میرا علم مجھے 4 سڑکیں دکھا دی گئی ہیں، ان کی اینڈ منزل ایک ہے، میں جس مرضی سڑک پہ ٹریول کروں، میرا ارادہ ہے، میرا اختیار ہے، لیکن جو اینڈ رزلٹ ہے وہ خدا کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس نے یہاں پہنچنا. نہیں دیکھیے یہاں پھر آپ نے مثال صحیح نہیں دی. آپ کو 4 سڑکیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے جس پر آپ چاہے جائیں سب کا نتیجہ الگ الگ نکلنا ہے. خدا کے علم کا اس پر کوئی اثر نہیں ہونا. خدا نے اپنے علم کی بنیاد پر آپ کو کہیں نہیں روکنا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر آپ کا عمل دوسروں کے لیے مسئلہ بن رہا ہو تو خدا اس میں مداخلت کرے، اور اس میں بھی اگر آپ کا ارادہ تھا تو آپ مجرم قرار پا جائیں گے. آپ یہاں سے نکلے
آپ نے حج کا ارادہ کیا، آپ نے احرام باندھا. 4 الگ الگ سڑکوں پہ نکلنے کے 4 الگ الگ نتیجے نکل سکتے ہیں، یہ خدا کو پتا تھا، نکل سکتے یہ نہیں پتا تھا ایگزیکٹلی کہ وہ کس نتیجے تک پہنچے گا. خدا کو علم تھا، خدا نے آپ کے اختیار پر کوئی قدغن نہیں لگائی. دیکھیں، دو باتوں کو بالکل الگ الگ کریں. مجھے علم تھا کہ آج آپ یہ پروگرام کریں گے، میرے علم کا آپ کے عمل پر کیا اثر ہوا ہے حضرائے کرم بتا دیجیے. اور آپ کو علم تھا کہ میں آج یہاں آؤں گا، آپ کے اس علم کا میرے عمل پر کیا اثر ہوا ہے؟ میں نے یہ اپنے ارادے اور اختیار سے فیصلہ کیا، ارادے اور اختیار کی بنیاد پر یہاں آیا. کو خدا کے علم سے نہیں ملا سکتے. میرا علم آج قطعی تھا. پہلی بات، آج میرا علم خدا کا حکم ماضی میں بھی ہے، خدا کا جو علم ہے ماضی میں بھی ہے، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی ہے. آپ کا علم صرف آج حال پر محیط تھا. دیکھیے، آپ لفظ علم کو جب مطلقاً استعمال کرتے ہیں تو آگے وضاحت نہیں کرتے کس بات کا علم. اس بات کا علم کہ آج یہ اپنے اختیار سے یہ کام کریں گے، وہ علم یہی رکھتا تھا، اپنے اختیار سے یہ کام کے خیال میں انسان پری ڈیسٹنڈ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں. ان معاملات میں جن کا تعلق خیر و شر سے ہے، وہ معاملات، جن معاملات کو خدا نے اپنے، جن معاملات کا تعلق خیر و شر سے ہے ان میں انسان پری ڈیسٹنڈ نہیں ہے. کون کون سے معاملات ہیں؟ خیر و شر کے تمام معاملات. مجھے اچھائی کرنی ہے، مجھے برائی کرنی ہے، مجھے جھوٹ بولنا ہے، یعنی اس کا رزلٹ پہلے سے خدا کو نہیں پتا. رزلٹ معلوم ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے. رزلٹ معلوم ہونے کا میرے عمل سے کیا تعلق ہے؟ میں گھر سے نکلا ہوں، میں نے جا کر کسی کے مال پر غصب کیا ہے، میں نے غبن کیا ہے، میں نے اپنے ارادے اور اختیار کو غلط تقدیر میں یہ کچھ نہ لکھا ہوتا تو وہ نہ کسی کا مال. پھر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، تقدیر میں لکھا. یہ تو آپ کی تعبیر ہے، قرآن مجید کی تعبیر تو یہ نہیں ہے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے ما تسقط من برکۃ. میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے. آپ ذرا مجھ سے قرآن سن لیجئے جی. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ما تسقط من برکۃ الا یعلمها. کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ اسے جانتا ہوتا ہے. لیکن پتا عالم اسباب میں جو اسباب پیدا ان کے تحت گرتا ہے. خدا اس کو گرانے کے لیے نہیں آتا. ایک پتا بھی گرتا ہے، ہوائیں اس کو اٹھا کر جہاں سے مان لے. یہ بھی تو آتا ہے نا اس کی 23ویں آیت میں کہ انسان پر کوئی بھی مصیبت تب تک نہیں نازل ہوتی جب تک خدا کی اجازت نہ ہو. نہیں، دیکھیے بات ہے، اذن اور اجازت بالکل الگ چیز ہے. اذن اور اجازت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہونے لگتا ہے تو خدا مجموعی حکمت کے تحت یہ دیکھتا ہے کہ اس کو ہونے دینا یا نہیں ہونے دینا. آپ نے قتل کا ارادہ کیا، آپ گھر سے نکل کھڑے ہوئے، لیکن یہ قتل اس وقت مجموعی حکمت کے لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو قتل کرنے نہیں دیا جائے گا. لیکن آپ مجرم قرار پا گئے ہیں اس لیے کہ آپ نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ قتل کا